वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। राहत है रमज़ान और आज के मौजू के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इनसे आज के मौजू के हवाले से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहूँगी हाफिज़ मोहम्मद नदीम को कि वो नात रसूल से जो है हमारे दिलों को मुनव्वर करे। और ये नात स्पेशली जो है वो सना की फरमाइश पे आज हमें हाफिज़ साहब सुनाएंगे। तू सोने दा झोला झूले दी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू सोने दा झोला झूले दी भी होसे ओ सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी ते रही चुमे दी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके उंगली नू फड़ के तू बेड़े दे अंदर खुदा दे सजनो टुरे दी भी हो से खुदा दे सजनो टुरे दी भी हो से अरशाद चन भी खिलौना जिसदा अरशाद चन भी खिलौना जिसदा तू से बेमिसल नो खिड़े दी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके कि कदी नाल हसदा नज़कते च सोना और उसदा भी होसी तू मने दी भी हो से और उसदा भी होसी तू मने दी भी हो से नवा के सजा के कजला में पाके तू ठोडी हिला के हसे दी भी होसे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने हमें सुनाई है। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मौजूद है, जिनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आज का टॉपिक ग़ज़वा बदर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, तो इसी हवाले से इनसे पूछते हैं। सर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के
شجرہ نصب کے بارے میں بتا دیجیے بریفلی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے لاڈلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیگم ہے، لاڈلی بیوی ہے آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی، اور دوسری خصوصیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، جی، اور پھر آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی، سبحان اللہ، یعنی والد محترم بھی صحابی، خود بھی صحابی، پھر جو بچے ہیں وہ بھی ظاہر ہے صحابی، اور جو بچوں کے بچے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے۔ جی، جی، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہیں، آپ باقی تمام صحابیات بھی اور امہات المومنین ان میں ممتاز شخصیت اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ بہت بڑی محدثہ تھیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی یعنی احادیث اور جس قدر باریک بینی کے ساتھ علم آپ نے سیکھا ہے نا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ ہمیں ایک شاگرد اور ایک طفل کی طرح نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل میں وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مسائل دریافت کرتے تھے۔ صاحب یہاں پہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب ایک میں آتا ہے کہ آپ 6 برس کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا، ایک میں نے پڑھا کہ 7 برس کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا، پھر ایک میں آتا ہے کہ 2 برس کی تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی، پھر ایک میں نے پڑھا کہ 12 برس کی تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے یہ مختلف اقوال ہیں، اور اگر ہم جغرافیائی ٹریڈیشن کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ ویسے اگر جو احادیث مبارک میں ایک بیٹی کے اڈلٹ ہونے کے، اس کے مائنر ہونے کے، کمز ٹو ایج ہونے کے، یعنی بالغ ہونے کی جو ایج ہے، یعنی کہ بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے وہ منیمم ایج جو ہے وہ 9 ایئرز بتائی گئی ہے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے 12 ایئرز ہے منیمم۔ تو یہ علاقے کے لحاظ سے ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنی 7 8 9 سال کی جو ہے وہ بچی بالکل ہی چھوٹی سی بچی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم جو ہاٹ ایریاز ہے جیسے بلوچستان ہے، خود عرب کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت میں الحمدللہ 2015 میں آج پہ گیا تھا، تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت صبح کے وقت میں ٹمپریچر جو ہے وہ 50 کے پاس تھا، تو آج بھی ٹمپریچر جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، تو آج تو تقریباً 1450 سال پہلے جو ہے وہ ٹمپریچر کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہے وہ یعنی کہ اپنی جو بالغ ہونے کی جو فرسٹ ایج ہوتی تھی تو اس کے بالکل قریب جو ہے وہ بالغ ہو جاتے تھے، تو وہاں کی ٹریڈیشن کے لحاظ سے یہ کوئی مذائقہ نہیں تھا، لہٰذا آپ کی شادی کے حوالے سے 9 سال یا 12 سال کا جو ٹائم میں آتا ہے اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بات جو مستشرقین ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے اوپر اوبجیکشن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ شادی آپ کی جو ہوئی ہے وہ چھوٹی ایج میں ہوئی ہے ہمارے لحاظ سے، اور پھر جو رخصتی ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً جو ہے وہ 12 سال عمر تھی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے تو تب آپ کی عمر کیا تھی، اور آپ کی شادی جو ہے وہ کتنا عرصہ جو تھی وہ وصال سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ رسالت معاب محبوب کائنات فخر موجودات سیاح الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً اس وقت 53 ایئرس تھی جی، اور تقریباً یہ شادی جو ہے وہ 10 سال رہی ہے، کیونکہ جو ظاہری زندگی ہے آپ نے وہ 63 سال کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس کو اگر مائیگریشن سے پہلے اگر ہم دیکھیں جی، مائیگریشن سے پہلے تو 53 ایئرز جو ہیں وہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، بے شک ایسے ہی 53 ایئر، پھر یہ 53 ایئرز جو ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یعنی 53 ایئرز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہے، یعنی 40 سال پہلے کی جو ایج ہے اس میں آپ نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں،
وہ نبوت کے ساتھ ہی آتے ہیں اور 40 سال کی عمر میں عام طور پر وہ اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں. اظہار کر دیتے تو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 تھی جی. جب آپ کی شادی ہوئی، اور تقریباً 10 سال جو ہے وہ حضرت عائشہ بی بی صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں رہی ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حیات رہیں، تب ان کی زندگی کس طرح سے گزری؟ کیا مصروفیات تھی ان کی زندگی کی؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو زندگی ہے، اور جب آپ نے پردہ فرمایا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ حالات ایک دم جو ہے نا انہوں نے کروٹ بدلی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے ہیں پہلے، اور اس کے فوراً بعد ہی یعنی ان کی خلافت میں فوراً ہی جو مسلمہ کذاب ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا ایک بہت بڑا اور ہاٹ ایشو تھا، جسے جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بھی اسی طرح کے فتنے جو ہیں وہ اٹھتے رہے ہیں. جنگ جو جمل ہوئی ہے وہ بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی زندگی میں ہوئی ہے. بہت سارے اور کلیشز جو ہیں وہ صحابہ کرام میں ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی بس ان مسائل کو حل کرنے میں ہی گزری ہے اور دین کی خدمت میں گزری ہے. دین کی خدمت میں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دین کی خدمت میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی دین کی خدمت میں گزری. ناظرین، رمضان المبارک کا آج 7واں روزہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ جب اپنے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہوتے ہیں انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری ٹیم جو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوتی ہے انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور دوسری بات یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی مت کیجیے، رش میں مت جائیے، اور ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کا باقاعدہ استعمال کیجیے، ماسک پہنے رکھیے، کیونکہ آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنی اور اپنوں کا خیال نہیں رکھیں گے کچھ بھی بہتر نہیں ہونے جا رہا. اس لیے ہماری درخواست ہے، ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی مت کیجیے. ایک عید آپ کے کپڑوں کے بغیر گزر جائے گی لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ پھر سے پرسکون ہو جائے گا. جی، اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں آصف صاحب کی طرف کے. بتائیے گا شیخ صاحب کہ جو ناجائز منافع خوری کر رہی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ رمضان کا مہینہ ہے جی اور ہمارے لیے ایز اے مسلمان ہونے کے سب سے مقدم مہینہ ہے. اور اگر اس مہینے میں ناجائز منافع خوری کو کر رہا ہے تو وہ تو اپنی قبر میں گناہ ہی بھر رہا ہے. وہ کیا لے کے جائے گا؟ وہ آگے جا کے کیا دکھائے گا؟ کس طرح اپنا چہرہ دکھا پائے گا جی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ جی جبکہ رزق مقرر ہے ہر شخص کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نہ کسی ذرائع سے دے دینا ہے. پھر مجھے لالچ کرنے کی اور بھاگ دوڑ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہم لوگ یہ بھی سوچتے بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں تو کم از کم اپنے لوگوں کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دیں، جی کم سے کم منافع رکھیں اور اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھیں. میری ریکویسٹ ہے سارے تاجر بھائیوں سے کہ برائے مہربانی ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کریں. اگر کوئی لوگ کریں، میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر کہ یہ کر رہے ہیں، حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں. اور جتنا بھی آپ ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو، لوگوں کو، ریلیف اور دیجیے. ان کو ریلیف ضرور اچھا، دیں. شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کہاں پہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ریٹ لسٹ نہیں لگ رہی لوگوں کو، ان کے جو حکومت نے مقرر کر دی ہیں ریٹس ان پہ لوگوں کو چیزیں نہیں مل رہی. تو یہ پرائس کنٹرول کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اتنا لمبا چوڑا یہ سسٹم بن چکا ہے جی اور یہ مافیا بن چکا ہے کہ اگر ہمارے کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، وہ کمشنر اور ڈی سی بیچارہ کدھر جائے، کدھر جائے گا؟ یا ڈی آئی جی ہے وہ کدھر جائے، یا ایس پی ہے کدھر جائے، یا اے سی کہاں جائے. لیکن نیچے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بیچ میں رہوں، میں ایز اے مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی رہوں. میں نے یہ رمضان بنے ہوئے ہیں نا، سیکٹرز بن گئے، ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. تو پھر اگر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کام تو پھر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی مشینری ہماری ویک ہے جی اور کم ہے. آبادی بہت زیادہ ہے اور جو صورتحال ہے دوسری طرف لوگ بھی تعاون نہیں کرتے. دیکھیں میں مشینری کو صرف سارا نہیں کرتا، ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے کہ ہمیں جب گھٹا ہے تو نہ کریں نا. ایسا ایک ماسک لینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ماسک لے لیں اور ایس او پیز پہ عمل کر رہے تو بہت ساری بیماریاں اور حکومت کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں. بحیثیت انسان ہونے کے ہمیں انسانوں والے کام بھی کرنے چاہیے. یہ نہیں میں کہتا کہ ہم نہیں کرتے، لیکن جہاں ہم میں غلطی ہے ہمیں ان کو بس غلطی کو درست کر لیں. اگر یہی سوال ہم چودھری آصف صاحب آپ سے پوچھیں
کہ آپ کے دور میں تو شہباز شریف پہنچ خود جاتے آ تھے، جاتے تھے چلان کر visit دیتے کرنے تھے. کے لیے، جی. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں پھر یہی کہوں گا کہ جو ہمارے قائد تھے نا ان کا ایک ویژن تھا جی اور وہ گراس روٹ لیول پہ ڈیلیور کرتے تھے. جی اور جب یہ بلدیاتی نمائندے فعال تھے، آج وہ غیر فعال ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے لیکن ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. لیکن جب یہ بلدیاتی نمائندے تھے گراس روٹ لیول کے اوپر ایک کونسلر، ایک لیڈی کونسلر، ایک لیبر کونسلر، ایک یوتھ کونسلر، وائس چیئرمین اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ ڈیوٹیز دے رہے تھے. اور آج جو فقدان ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ کمشنر، ڈی سی او، اے سی، ایس پی، ایس ایچ او کیوں علاقوں کے اندر وہ چیزیں نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گلی محلے کا بندہ اپنے معاملات کو بہتر ہر چیز کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے. مہنگائی بھی اس طریقے سے کنٹرول ہو سکتی تھی کہ رمضان بازار اور سستے بازار جب شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کمیٹیاں بنا دی تھی. ان کی چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا اور باقاعدہ طور پہ پرائز کو چیک کیا جاتا تھا. جو دکان مہنگے دام چیز فروخت کرتی تھی اس کو سیل کر دیا جاتا تھا اور جرمانہ بھی ہوتا تھا. سر آپ نے لوگوں کو رمضان ڈر بھی بازار تھا. لگائے، وہاں پہ اے سیز لگائے، بڑا ٹھنڈا ماحول دیا، تو حکومت کہتی ہے کہ بڑے فضول خرچیاں کی آپ نے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں کسی بھی علاقے کے اندر یہ سوسائٹیز ہیں یا کوئی ٹاؤن ہے تو ان کی لازمی نہیں کہ ان کے اندر کمرشل ایریاز بہت بڑے ہوں، منڈیز اور یہ بڑے بڑے مارٹ بہت بہت دور تھے. لیکن شہباز شریف جیسے لیڈر نے ہمارے حلقوں کے اندر، ہمارے اپروچ کے اندر جہاں آسانی سے بغیر ٹرانسپورٹ کے ہماری مائیں بہنیں بچے اور مرد حضرات بزرگ سب جا کے چیز خرید سکتے تھے، وہ ہماری دسترس میں تھے، ہمارے لیے آسانیاں تھیں. لیکن آج جو یہ چینی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آٹے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پرائس کہاں پہ ہیں. یہ سڑکوں کی بات کرتے تھے، یہ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے تھے، یہ تعلیم کی بات کرتے تھے، یہ گھروں کی بات کرتے تھے، یہ نوکریوں کی بات کرتے تھے. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ انہوں نے جو بات کی اس کو ڈیلیور کیا اور لوگوں کے اندر یہ چیز اب آ چکی ہے. کیونکہ ہمارے معذرت سے ہمارے میڈیا نے، ہمارے اینکرز نے، ہمارے دوسرے طبقات نے وہ رول ادا نہیں کیا. 2018 کے الیکشن کے اندر ہمیں گمراہ کیا گیا، ہمیں ہمارے ذہنوں کو بانٹ دیا گیا، ہمیں وہ میسج دیے گئے جس سے ہم بھٹک گئے. اور آج ہم 2-2.5 سال 3 سالوں میں واپس ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں آج کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے معافی ہوگی. آج انڈیا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا آج وہ مسلمانوں سے مسجدوں میں پولیس ہو، چوک ہو، چوراہا ہو یا کسی کا ٹھکانہ ہو، چاہے ڈیرا ہو یا کوئی وزیر ہے، وہ سب معافی مسلمانوں سے مانگ رہے ہیں. آج اس قوم کو اپنے ان لیڈروں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو انہوں نے جھوٹے الزامات لگا کے ان کو جیلوں کے اندر اللہ کیا. پاک پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر کرے، حکمران جو بھی آئیں لیکن ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے بہتر ہوں، ہمارے مقاصد کے لیے بہتر ہوں، مہنگائی کو کنٹرول کریں. ہمیں روٹی، کپڑا اور گھر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیں. حکمران جو بھی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ مخلص رہے، ہماری صرف یہ دعا ہے. اور میڈیا کبھی گمراہ نہیں کرتا، میڈیا تو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو وارڈروب آج مجھے اسپانسر کی گئی ہے ڈیزائنر کی جانب سے ہے، ثنا طارق آفیشیل کی جانب سے، ان کا انسٹاگرام پیج ہے، ان کو وزٹ کر لیجئے. یہ آج ڈیزائنر ڈریس ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے. ناظرین ایک بار پھر سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کی جانب بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب کی جانب آتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنی جنگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگوں پر گئی تھیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو اس وقت پہلا جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ بدر ہے، وہ 2 ہجری میں ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر 4 ہجری میں غزوہ سویق ہوا ہے. ٹھیک ہے. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ یعنی کہ لاسٹ والا جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے جو 9 ہجری میں ہوا ہے. 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور خطبہ حجۃ الوداع دیا. تو حضرت عائشہ چونکہ مدینہ پاک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جو مدینہ پاک میں آپ نے گزاری ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہی ہیں. حضرت عائشہ جو ہیں مدینہ منورہ کی لائف میں آپ ان کے ساتھ ہی رہی ہیں.
अच्छा मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वसाल पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, जब उनका वसाल हुआ। आज का दिन जो है 17 रमज़ानुल मुबारक जो है, और ये गज़वा बदर भी है, और हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा यौम तय्यबा विसाल ताहिरा भी का है। विसाल भी विसाल है। भी है, जी। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद आमीन। फरमाए, हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को जो है उनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें उनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तरह एक बेहतरीन बेटी और माँ बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि दुआओं में याद रखिए हमारे प्यारों को, अपनों को, हमें, हमारी टीम को, हमारे मालिकान को, सबको दुआओं में याद रखिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ था तो उनका जो सर मुबारक था वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में था, तो इस पर भी ज़रा बता दीजिए। जी, असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वो आखिरी दिनों में काफ़ी नासाज थी। जी तो आप क्योंकि ज़ाहिर है कि जो टाइम होता था वो हर ज़ोजा के घर में आपने वक्त गुजारना होता था, हर किसी की जो भी टर्न होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी जो वक्त गुज़रा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चहेती बेगम है हज़रत बीबी आयशा, आपकी गोद में आपका सर मुबारक था। ठीक है, जब आप अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं तो आप हज़रत बीबी आयशा के हुजरा मुबारक में थे, और आपके पास जो है वो बीबी आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जी सर, बहुत शुक्रिया। शेख साहब कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पे ताजर भाइयों को ये गुजारिश करूँगा कि इस रमज़ान के मुबारक महीने में आप कोशिश करें कि महंगाई जितनी भी कम हो सकती है, जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना, और लोगों को रिलीफ दें और दवाएँ दें। थैंक यू सो मच। चौधरी आसिफ साहब, आप क्या पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा और आखिर भी यही कहूँगा कि सारा साल ही हमारे लिए एहतराम का साल महीने हैं, बेशक। और पूरे साल में ही हमें नेकियां करनी चाहिए, और छोटी छोटी नेकियों से अल्लाह राज़ी होता है। और ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में मेरी लोगों से अपील है कि पूरा तोलें और पूरा नापें, और अपनी ज़बान को लोगों के लिए खैर बाँटें। अल्लाह राज़ी होगा तो सब राज़ी होंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर करोड़ों हमारी जान माल हर चीज़ कुर्बान, और इस चीज़ के ऊपर हमारा ईमान है कि खातमुन नबी पे। और हम सब का ये मैसेज है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में एक एक चीज़ बताएं और दुनियादारी भी बताएं। लाजमी नहीं कि हम तालीम हासिल कर लें और हमारे बच्चों को कुछ पता ही ना हो। इसलिए इस मौके पे मैं कहूँगा कि बड़े छोटे एक दूसरे से मिल के रहें, और तमाम जो मज़हब हैं उनके अंदर जो है ये सबसे पहले इंसानियत को रखा गया है। अल्लाह ताला ने मज़हब को बाद में रखा है। तो इंसानियत के लिए अच्छे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। बेशक अच्छे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो। मुफ्ती साहब को मैसेज आप भी दे दें और इसके साथ साथ मुख्तसर दुआ भी करवा दीजिए। देखिए, मैसेज तो यही है कि जो रमज़ान मुबारक है ये एक बहुत बड़ा महीना है, और इसमें हमें जो 11 महीनों की जो कमी है वो हमें पूरी करनी चाहिए, और इसमें हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम सब को कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा याद भी करना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। कोशिश कीजिए कि कुरान पाक पढ़िए और कुरान पाक का कुछ हिस्सा याद भी रखिए, तस्बीह कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़ुबान, आँख, नाक, शर, ये जो तकालीफ जिससे हम लोगों को अजियत पहुंचा रहे होते हैं, इससे बाज रहें। क्योंकि रोज़ा, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम कतई नहीं है। रोज़े का मतलब ये होता है कि आपने अपनी आँख, कान, ज़ुबान सबकी हिफाजत करनी है, शर से महफूज रखना है, अपने शर से। ये नहीं कि शैतान ही सब गलतियाँ हमसे करवाता है, हम खुद इंसान भी गुनाहों का पुतला है, गलतियों का पुतला है, हम भी गलतियाँ कर रहे होते हैं। और कोशिश कीजिए कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से किसी को अजियत, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मुफ्ती साहब, दरख्वास्त है आपसे कि दुआ करवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला करीम, हमें अपने रमज़ान मुबारक की बरकतें और सआदतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान मुबारक के महीने में
جن خوش نصیب مسلمانوں کو تو نے اپنی بخشش سے اور مغفرت سے نوازنا ہے اللہ ان میں ہمارا نام بھی درج فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے والدین کی ہمارے سب بہن بھائیوں کی مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، اور جو اس وبا میں مبتلا ہے اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما، حضور کی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان وسیع پاک طیب رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہے، مجبور ہے، لاچار ہیں، پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی بار بار ہزار بار باادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے اچھے اسباب ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کی جو وارڈروب ہے وہ مجھے اسپانسر کی گئی ہے ثنا طارق آفیشیل کی جانب سے۔ یہ ڈیزائنر ہیں اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر ڈریس بلیک کلر کا جو میں نے پہن رکھا ہے۔ ان کا انسٹاگرام پیج ہے ثنا طارق آفیشیل کے نام سے، اور انہیں وزٹ کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا، اور ہماری پوری ٹیم جو ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے شام 4 بجے سے لے کر اب تک، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آن ایئر جا سکے۔ اور ناظرین میں ایک بار پھر سے درخواست کروں گی کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، ماسک پہنیے۔ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو بھی تھوڑا ریلیف دیجیے، ان کو بھی تھوڑا سکون کرنے دیجیے، کیونکہ پولیس اہلکار، فوجی، یہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں یہ گھروں میں روزہ کھول نہیں رہے ہوتے، گھروں میں سحر نہیں کر رہے ہوتے، افطار نہیں کر رہے ہوتے، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو جب تک آپ لوگ خود احتیاط نہیں کریں گے یہ وبا کنٹرول نہیں ہوگی، اس لیے خدا را احتیاط کیجیے، سماجی فاصلہ برقرار رکھیے، اور رش والی جگہوں پر تو قطن مت جائیے۔ ہم بارہا آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، تو خدا را اس پر عمل کیجیے۔ اور ناظرین ہمیں اور اسٹار ایشیا کی ٹیم کو اور مالکان کو یاد رکھے دعاؤں میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔